وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 32ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ آئیے حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم نے را کا بیان شروع کیا تھا کہ کن حالتوں میں را کو مفخم پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کب کب را باریک یعنی مرقق پڑھی جائے گی۔ تو آج وہ حالتیں جن میں را مفخم یعنی پر پڑھی جاتی ہے، آج وہ 10 حالتیں ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں را مفخمہ۔ را کن حالتوں میں پر پڑھی جائے گی؟ 10 حالتیں ناظرین ہم اس کی پڑھیں گے۔ را مفتوح ہو، جیسے رجل، یعنی را کے اوپر زبر ہو تب را کو پر پڑھیں گے۔ را مدموم ہو، رسول، اس کے بعد را ساکن ہو، اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ اب دیکھیے را ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، اب بھی را کو مفخم پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن ہو، اس کا ما قبل مدموم ہو۔ یرزقون، یہاں آپ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے۔ 5ویں بات ہے ناظرین کہ را ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو، تو اس کا ما قبل دیکھیں گے، اس کا ما قبل اگر مفتوح ہو، را ساکن ہو اس کا ما قبل دیکھیں گے، وہ بھی اگر ساکن ہو تو اس کا ما قبل دیکھیں گے، وہ اگر مفتوح ہو، جیسے والفجر، والفجر را ساکن تھی، ما قبل دیکھا جیم وہ بھی ساکن تھی، اس کا ما قبل جو تھا وہ مفتوح تھا، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن، ما قبل بھی ساکن، اس کا ما قبل اگر مدموم ہو، جیسے طور، آپ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل واو بھی ساکن ہے، تو اس کا ما قبل دیکھا تو وہ مدموم تھا، اس صورت میں بھی را جو ہے وہ مفخم یعنی پر پڑھی جائے گی۔ ناظرین یہ 6 حالتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 6 حالتوں کا تعلق زبر اور پیش سے ہے، یعنی فتحہ اور ضمہ سے ہے، مفتوح اور مدموم سے ہے۔ را کے اپنے اوپر زبریہ پیش ہو، اگر را خود ساکن ہے تو ما قبل پر زبریہ پیش ہو، اگر ما قبل ساکن ہے تو اس کے ما قبل پر زبریہ پیش ہو۔ اب آئیے 3 حالتیں کسرہ کی پڑھتے ہیں۔ را ساکن ہو، ما قبل کسرہ عارضی آ جائے، کسرہ عارضی سے مراد ہے پہلے امر پر جو کسرہ آتی ہے، حمزہ وصلی کے نیچے، مثال کے طور پر ارجع تو لوٹ، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ترجیع تھا، تا علامت مضارع گری، اس کا ما بعد ساکن تھا، شروع میں حمزہ وصلی لے کے آئے، عین کلمے کا جو اعراب تھا وہ کسرہ تھی، حمزہ وصلی کے نیچے بھی کسرہ آ گئی، لہذا یہ جو کسرہ ہے اصلی نہیں ہے، یہ کسرہ عارضی ہے۔ عارضی کسرہ ہو تو تب بھی را کو مفخم کر کے یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد را ساکن، ما قبل کسرہ، ما قبل کسرہ اصلی آ جائے
را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن ہو دوسرے کلمہ میں، جیسے رب ارجعون، را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن ہو دوسرے کلمہ میں، جیسے رب ارجعون۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ را ساکن تھی، ما قبل کسرہ اصلی آئی ہے لیکن اسی کلمہ میں نہیں ہے جس میں را ہے، یہ پچھلے دوسرے کلمہ میں ہے۔ اس صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے اسی کلمہ میں، لیکن ما بعد حرف مستعلیہ ہونا چاہیے۔ ما بعد حروف مستعلیہ، حروف تفخیم جو ہم نے پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ خص ضغط قص جو پڑھے تھے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے فرقتن۔ یہ ناظرین آپ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہے لیکن ما بعد حرف مستعلیہ قاف آ گیا۔ اس صورت میں بھی را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ آخری ہے را کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، جیسے ابراہیم۔ ناظرین یہ 10 حالتیں ہیں را کو پر پڑھنے کی۔ پہلا یہ ہے کہ را خود مفتوح ہو، را خود مدموم ہو، را ساکن ہے تو ما قبل مفتوح یا مدموم ہو، ما قبل ساکن ہے تو اس کا ما قبل مفتوح یا مدموم ہو۔ تو ان 6 حالتوں کا تعلق فتحہ اور ضمہ سے ہے، اور اگلی جو 3 حالتیں ہیں ان کا تعلق کسرہ سے ہے۔ پہلی یہ ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی آ جائے، را ساکن ما قبل کسرہ اصلی ہو لیکن پچھلے کلمہ میں، اور را ساکن ما قبل کسرہ اصلی اگر اسی کلمہ میں ہو تو ما بعد حرف مستعلیہ ضرور ہو اور را کے اوپر کھڑی زبر ہو۔ تو یہ 10 حالتیں تھیں را کو مفخم پڑھنے کی ناظرین جو آج ہم نے پڑھی۔ جی ناظرین آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اس سے قبل کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اس کا تلفظ ایک دفعہ صحیح کرتے ہیں اور تجوید کے جو احکام آج کے سبق میں آئے ہیں ان کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین۔ ناظرین نون مشدد یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ، الف المدیہ صغیرہ، یہ واو مدہ، پھر یہ یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ۔ والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گئی، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ ہے، پھر الف المدیہ صغیرہ ہے، لیکن اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہے، لہٰذا اس میں جلالت کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ والیوم الآخری میں دیکھیں آپ واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، الف المدیہ الصغیرہ، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کر کے پڑھا۔ وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ الف مدہ آ گیا، یہاں پہ اخفا ہو گیا، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی، جیم پہ قلقلہ، را کو پر کر کے پڑھیں گے، میم ساکن پہ پھر اظہار شفوی، نون ساکن یہاں پہ اخفا ہوگا، را کو پر کر کے پڑھیں گے اور میم ساکن پہ پھر اظہار شفوی ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں ناظرین الف مدہ ہے، یہ خا حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے اور اس کا مخرج جو ہے وہ ادنا حلق ہے، واو لین، اس کے بعد نون تنوین کا ما بعد آ گیا حرف اظہار، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، یا لین ہو گئی، پھر اظہار شفوی، الف مدہ، اظہار شفوی اور واو مدہ۔ یہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ انا اور انا کا معنی ہم بے شک کریں گے۔ الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا صیغہ، وہ سب جو، آمنو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، آمنا آمنا آمنو جو ایمان لائے،
جو ایمان لائے، واو کا معنی اور، الذین اسم موصولہ جمع مذکر کا ہے، یہ بھی معنی ہے اور وہ سب جو ہادو فعل ماضی، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے یہودی ہوئے یا یہودی ہیں، یہودی ہوئے، واو کا معنی اور، الصابئین اور جو سابی ہوئے یا جو سابی ہیں، من موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو، آمنا اسی فعل سے، آمنا فعل ماضی، واحد مذکر غائب جو ایمان لایا، جو ایمان لے آئے، باللہ با کا معنی ساتھ، اللہ پر، واو اور، الیوم الآخر آخرت کے دن پر، واو اور، عاملہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اور جس نے عمل کیا، صالحا نیک اور نیک عمال کیے، فا کا معنی ہے پس، لام زبر لا لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، پس لیے، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، لیے ان کے، اجرہم اجر کا معنی اجر ہے، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کا اجر ہے ان کا، عندہ نزدیک یا پاس، ربہم رب کا معنی ہم ہمیشہ پروردگار کرتے ہیں، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، اپنے یا ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا اجر ہے یا ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی ہے نہیں اور نہیں، خوفن نون تنوین کا معنی کریں گے کوئی، خوفن خوف، نہیں کوئی خوف، علیہم علی حرف جار معنی ہے پر یا اوپر، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان پر کوئی خوف نہیں، واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی ہے اور نہ ہی، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی معنی ہے وہ سب اور نہ ہی وہ سب، یحزنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یا علامت مضارع غائب کی، ترجمہ وہ نون جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، وہ سب درمیان میں ہے حزن، وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ ناظرین یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ ہے، آئیے اس کا باب محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور سابی تھے، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرنے سے پہلے، اے حبیب مکرم آپ کے در اقدس پر سر تسلیم خم کرنے سے پہلے، آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے یا وہ عیسائی نصرانی تھے یا سابی تھے، وہ جو کوئی بھی تھے، اگر آپ کی رسالت پر وہ ایمان لے آئے اور آپ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ اور یوم آخرت پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ایمان لانے والوں کے اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ یہودی نصرانی اور سابی اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ اور آخرت پر تو ایمان ان کا پہلے ہی ہے، تو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان پر بھی نہ کوئی خوف ہے اور قیامت کے دن انہیں بھی رنجیدہ یا غمگین نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین یہودی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی کی اولاد جو ہے اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نصارہ ملک شام میں ایک بستی تھی ناصرہ، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ نصارہ کہلوائے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی تھی، یعنی مدد کی تھی، اس وجہ سے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سابی ہیں، یہ ایک قدیم ترین فرقہ کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ عراق کے شہر بابل اور نینوا جو پرانی تہذیبیں ہیں وہاں رہا کرتے تھے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جو یہودی تھے، نصرانی تھے،
یا ثابی تھے، اگر وہ اب بھی صدق دل سے ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت ان کی پچھلی حالت کو نظر انداز کر دے گا اور دیگر مسلمانوں اور ان میں کوئی فرق نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح دیگر مسلمانوں کے لیے بخشش ہے اور مغفرت ہے، اسی طرح ان کو بھی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت کے بارے میں بھی وہ غم نہ کریں گے اور انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ ناظرین آج کی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں حصۃ القواعد کی جانب اور آج کا سبق پڑھتے ہیں قواعد میں۔ ناظرین اکرام، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء مشتقات شروع کیا تھا، اسماء مشتقات کے ہم نے نام لکھے تھے۔ آج پہلا اسم انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کا بیان۔ اسم فاعل کی تعریف یہ ہے، یہ اسم فاعل اسے کہتے ہیں ایسا مشتق اسم جو یہ بتائے کہ کوئی کرنے والا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، اس مثال کے طور پر داربن کا معنی ہے مارنے والا، کاتبن کا معنی ہے لکھنے والا، جی، اور دیگر اسی طرح۔ اس کے اسم فاعل کی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں، وہ 6 کے 6 ہم لکھ لیتے ہیں۔ اس کی پوری گردان واحد، تثنیہ اور جمع، اسی طرح ہم ٹیبل بنائیں گے، لیکن آج 6 صیغوں کا ٹیبل بنے گا، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، یہ حاضر اور غائب نہیں ہوتے۔ پہلا ہے اس کے بنانے کا ناظرین طریقہ، وہ آپ یہ دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے جو 3 حروف ہوتے ہیں ضربہ، ان 3 حروف میں کو لے کے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں، عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور لام کلمہ کو تنوین دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ضربہ تھا، تو ناظرین ہم نے فا کلمہ پہلا جو ہے اس کے بعد الف دے دیا، ہو گیا ضا، را کلمہ کو یعنی جو درمیان والا ہے اس کو زیر دے دی اور آخری کلمے کو پیش دے دی، تو یہ بن گیا ضاربن۔ ضربہ سے ضاربن، کتبہ سے کاتبن، جالسہ سے جالسن۔ تو اس کی گردان یوں آئے گی ضاربن، الف نون لگانے سے تثنیہ بن جائے گی ضاربانی، واو نون لگانے سے جمع بن جائے گی ضاربون، پھر تا تانیث کی لگے گی ضاربتن، ضاربتانی اور ضارباتن۔ یہ ناظرین اسم فاعل کی گردان کے 6 صیغے ہیں، ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن۔ میں اس کو پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، اسم فاعل ایسا مشتق اسم ہے جو اپنے کام کرنے والے کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ کوئی کرنے والا کیا کر رہا ہے۔ اس کی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے 3 حروف کو لے لیں اور فعل ماضی کے جو 3 حروف ہیں، پہلا جو کلمہ ہوتا ہے اس کے بعد فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں، عین کلمہ کے نیچے کسرہ دیں اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں، تو اسم فاعل بن جائے گا۔ اس کی گردان کے 6 صیغے ہم نے ٹیبل بنا کے لکھے ہیں، ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن۔ تو آئیے ناظرین اب آج کے سبق کا آخری حصہ، حصۃ الدعاء، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ آج جو دعا ہے وہ ہے کفارہ مجلس کی دعا۔
یہ دعا ہم لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد ہم کریں گے اس کا ترجمہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ہم اس کو اعراب لگائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ناظرین اب کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ اے ہمارے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھی سے مغفرت مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ آج کی ہماری دعا تھی جو کمپلیٹ ہوئی۔ حاضرین الحمدللہ آج کا ہمارا 32واں لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سبق میں تجوید میں ہم نے را کو پر پڑھنے کی حالتیں پڑھی ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ را خود مفتوح یا مضموم ہو تو موٹی پڑھی جائے گی، خود ساکن ہے تو ما قبل مفتوح یا مضموم ہو، ما قبل ساکن ہے تو اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، را ساکن ما قبل کسرہ اصلی لیکن پچھلے کلمہ میں، را ساکن ما قبل کسرہ اصلی اسی کلمہ میں لیکن ما بعد حرف مستعلیہ ہونا چاہیے اور را کے اوپر کھڑی زبر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کے بعد ہم نے قواعد میں آج اس میں فاعل پڑھا۔ اس میں فاعل میں ہم نے اس کی گردان کی ہے، 6 صیغے ہوتے ہیں، داربن، داربانی، داربونا، داربتن، داربتانی، دارباتن اور آخر میں کفارہ مجلس۔ ناظرین آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی بھی نشست میں ہیں، کوئی دنیاوی گپ شپ بھی ہے تو وہ کرنے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت غیر ضروری باتیں کر جاتا ہے اور وہ ایسی باتیں جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں وہ بہت سارے گناہوں کا بھی کئی دفعہ ارتکاب کر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھے تو اللہ رب العزت اس مجلس میں سرزد ہونے والے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا ہم نے یہ پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا 32واں لیکچر ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 33ویں لیکچر میں ہم آج شریک ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم را کو پر پڑھنے کی حالتیں پڑھ چکے، تو آئیے آج حصۃ التجوید میں را کو باریک پڑھنے کی حالتیں پڑھتے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی 4 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ را خود مکسور ہو، خود مکسور ہو، جیسے رجلن اور شرری ومن شرری، تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن ہو، را ساکن ہو، ماقبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن ما بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، جیسے تنذرہم۔ یہاں آپ دیکھیں ناظرین، را ساکن آئی ہے، ما قبل کسرہ اصلی ہے بھی اسی کلمہ میں، لیکن ما بعد چونکہ حرف مستعلیہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو، اس کا ما قبل مقصور ہو، جیسے حجر۔ یہ دیکھیں ناظرین، را ساکن تھی، ما قبل دیکھا جیم وہ بھی ساکن ہے، اس کا ما قبل مکسور ہے، ایسی صورت میں بھی را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آخری ہے را ساکن ہو، ما قبل یا ساکن آ جائے، ما قبل یا ساکن آ جائے تو پھر اس کا ما قبل دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہے غیر یا خیر، تو آپ دیکھیں کہ را بھی ساکن ہے، ما قبل دیکھا وہ یا ساکن تھی، تو اب ما قبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایکسیپشنل حصہ ہے اس کا کہ را سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے پھر ہمیں اس کا ما قبل دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو معزز ناظرین، را کن کن حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی، مرقق پڑھی جائے گی؟ پہلا یہ ہے کہ را خود مکسور ہو، جیسے رجلن شرری۔ نمبر 2 یہ ہے کہ را خود ساکن ہو، ما قبل کسرہ اصلی ہو اسی کلمہ میں، لیکن ما بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، جیسے تنذرہم۔ اس کے بعد را ساکن ہو، ما قبل دیکھا وہ بھی ساکن ہے تو اس کا ما قبل دیکھیں گے اگر وہ مکسور ہو، جیسے حجر۔ اور اس کے بعد آخری ہے را ساکن ہو، ما قبل یا ساکن آ جائے، جیسے غیر، جیسے خیر۔ تو ناظرین، ان 4 صورتوں میں را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، آئیے اس کا تلفظ صحیح کریں، اس کی تجوید کو دہرائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
ناظرین واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ ہے یا یا مدہ ہے یا الف مدہ ہے، یہ اظہار شفوی ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پھر یہاں پہ دیکھیں را مفتوح ہے لہٰذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، واو لین ہے، اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو ما قبل مضموم ہے، مدہ ہے، را مفخم پڑھی جائے گی یہاں پہ، پھر واو مدہ ہے، پھر یہ مد منفصل اور یہ یا لین، پھر الف المدیہ صغیرہ۔ آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، یہ اخفاء شفوی ہوگا یہاں پہ، اس کے بعد واو کے اوپر شد آ گئی تھی، واو یرملون میں سے، حروف ادغام میں سے، ما قبل دیکھا تو انہوں نے تنوین، ادغام بالغنہ ہے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، ثنایا اولیاء کا کنارہ اور نوک زبان، اس کے بعد واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، میم پر اظہار شفوی اور واو مدہ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ناظرین میم مشدد یہاں پہ غنہ ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں یا کا ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ادغام شفوی، نون ساکن کے بعد با آ گئی، چھوٹی میم سے بدل گیا، اقلاب ہو گیا، اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ، واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، الف مدہ، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، مفخم پڑھا گیا، موٹا پڑھا جائے گا، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، میم ساکن ہے اظہار شفوی اور الٹا پیش کو ہم کہتے ہیں واو المدیہ صغیرہ، نون ساکن پہ اخفا، میم ساکن کے بعد پھر ایک اور میم آ گئی، اسی طرح ادغام شفوی یہاں بھی ہو گیا، اور الف المدیہ صغیرہ اور یا مدہ۔ یہ تجوید کا سبق تھا، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب، اخذنا فعل ماضی ہے، نون الف نا نے ہمیں بتا دیا کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو یا عہد کو، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، واو کا معنی اور، رفعنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے اٹھایا، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحتن کہتے ہیں نیچے کو، اوپر، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، اوپر تمہارے، اور جب ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا، الطورا، طور پہاڑ کو اٹھایا تھا، خذو، اور کہا، کیا کہا، خذو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب پکڑو، تم سب تھامو، پکڑو، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، آتینا فعل ماضی نون الف نا نے بتا دیا جمع متکلم، ہم نے دیا ہے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب کو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تھام لو، بقوت، با کا معنی ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو، سختی کے ساتھ اس کو تھام لو، واو کا معنی ہے اور، اذکروا فعل امر جمع مذکر حاضر، تم سب یاد کرو، ما کا معنی ہے جو، ما موصولہ ہے، فی کا معنی میں، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب جو اس میں ہے، ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے آتینا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو، جو بھی اس میں ہے اس کتاب مقدس میں، اس کو تم یاد کرو، لعل تاکہ، کم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تاکہ تم سب، تتقون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم سب متقی ہو جاؤ، تم سب ڈرنے والے بن جاؤ، تم سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم کا ترجمہ ہے پھر، تولیتم فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم نے ہمیں بتا دیا، تولیتم تم پھر گئے، ولا یولی ہوتا ہے پھرنا، تم پھر گئے،
من کا معنی ہے سے، بعد کا ترجمہ بعد، ذالک اس میں اشارہ، بعید واحد مذکر، اس کے بعد پھر تم پھر گئے، فا پس، لو اس میں شرط ہے معنی ہے اگر، لا معنی ہے نہیں حروف نفی میں سے، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علا کا معنی پر یا اوپر، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہارے، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، واو اور، رحمتو رحمت، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس کا مرجع ہے اس میں جلالت، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لام یہاں پہ لام تاکید ہے تو ضرور بالضرور، کنتم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، ضرور بالضرور تم ہو جاتے، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، خاسرین میں یا نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، خاسر اس میں فاعل آ گیا، خاسرن خسارہ پانے والے، تو ضرور بضرور تم خسارہ پانے والے ہو جاتے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ناظرین یہ آج کا لفظی ترجمہ تھا، اب آئیں اس کا کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ، اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ معزز ناظرین، یہاں بنی اسرائیل کو ان کا ایک عہد یاد دلایا جا رہا ہے جس میں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم میری تعلیمات سے روگردانی کرنا چاہتے ہو، اگر تم نے میری تعلیمات کو بسر و چشم قبول نہ کیا، ان پر سختی سے کار بند رہنے کا وعدہ نہ کیا تو پھر تمہارے اوپر طور پہاڑ کو گرا دیا جائے گا۔ تو ناچار بنی اسرائیل جو تھے اس وقت سجدہ میں گر گئے اور کنکھیوں سے وہ ادھر سجدہ میں تھے ادھر پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے اوپر عذاب اترنے ہی کو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر درگزر کا معاملہ فرمایا، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے تمہیں معاف فرما دیا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ آج کے یہود بھی اگر سجدہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شاید وہی خوف ہے کوہ طور کے ان کے اوپر آ کھڑا ہونے کا جو آج تک ان سے دور نہیں ہو سکا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین آج کے قواعد کی جانب۔ قواعد میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس میں فاعل پڑھ چکے، آج کے حصۃ القواعد میں ہم اس میں مفعول پڑھیں گے۔ قواعد میں ناظرین اس میں مفعول کا بیان، اس میں مفعول ایسا مشتق اسم ہے جو یہ بتائے کہ اس وقت کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حاضرین بنانے کا طریقہ، ناظرین اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، اسی طرح فعل ماضی کے فا کلمہ کو ساکن کر کے شروع میں میم مفتوح لگائی جائے اور عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کیا جائے
اور لام کلمہ کو منون کر دیا جائے، یعنی تنوین دے دی جائے۔ جیسے ضربہ سے مضروبن اور سجدہ سے مسجودن، کتبہ سے مکتوبن، ناصرہ سے منصورن وغیرہ۔ حاضرین اس کی بھی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں، وہ 6 ہم ٹیبل بنا کے لکھ لیتے ہیں۔ واحد، تثنیہ اور جمع، 3 صیغے مذکر کے، 3 صیغے مؤنث کے، حاضر غائب اس میں نہیں ہوتا۔ مضروبن، اب دیکھیں پہلا حرف فا کلمے کو ساکن کر کے شروع میں میم مفتوح لگائی، عین کلمے کے بعد واو کا اضافہ کیا اور آخری حرف کو ہم نے منون کر دیا۔ مضروبن، مضروبانی، مضروبون، مضروبتن مؤنث، مضروبتانی، مضروباتن۔ جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا اس میں مفعول بھی ہو گیا۔ اس میں مفعول ایسا مشتق اسم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس وقت کیا ہوا۔ ویسے بھی مفعول ان کے وزن پر اس میں مفعول آپ کو پتہ ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے یہ پڑھا کہ فا کلمہ کو ساکن کر کے اس کے شروع میں میم مفتوح لگا دیں، عین کلمے کے بعد واو کا اضافہ کر دیں اور لام کلمہ یعنی آخری حرف کو منون کر دیں تو یہ ضربن سے مضروب ہو جائے گا۔ اس کی گردان کے 6 صیغے ہم نے پڑھے، مضروبن، مضروبانی، مضروبونا، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن۔ آئیے ناظرین حصۃ الدعا میں آج ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں گے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حاضرین میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی دعا مانگیں گے تو اول آخر ہم درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور پڑھیں گے تاکہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ شرف قبولیت پائیں۔ یہ بھی دعا جب ہم مانگیں گے تو ہم کہیں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پہلے بسم اللہ پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر دعا مانگیں۔ اس وجہ سے کہ درود پاک کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے، اور اس کے معنی بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی درود پاک کی برکت سے پھر قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک چیز قبول کر لے اور ایٹ دی سیم ٹائم دوسری چیز جو اس سے مانگی جا رہی ہے اس کو وہ رد کر دے۔ لہٰذا اول آخر درود پاک آپ کی قبولیت دعا کا ایک بہترین نسخہ ہے، بہر صورت اس پہ عمل کیا کریں۔ اللہم، اے ہمارے اللہ، افتح لی، میرے لیے کھول دے، ابواب رحمتی کا، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جی ناظرین، یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہم نے بیت الخلاء آنے جانے کی دعا پڑھی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ پہلے اپنا بایاں قدم اندر رکھیں گے، نکلتے وقت دایاں قدم رکھیں گے۔ مسجد میں اس کا اپوزٹ ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ دایاں پاؤں رکھیں گے، نکلتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں رکھیں گے۔ اسی طرح ہی گھر میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ دایاں پاؤں رکھیں گے اور باہر نکلتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں رکھیں گے۔ ناظرین 33واں لیکچر آج مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں ہم نے را کو مرکب پڑھنے کی حالتیں پڑھیں کہ را خود مکسور ہو، را خود ساکن ہے تو ما قبل،
کسرہ اصلی آ جائے لیکن ماں بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، را ساکن ماں قبل بھی ساکن تو اس کا ماں قبل دیکھیں گے وہ اگر مکسور ہو، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں مفعول کا بیان پڑھا حصۃ القواعد میں کہ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو یہ بتائے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حاضرین وہ ہم نے بنانے کا طریقہ بھی پڑھا کہ فا کلمہ کو ساکن کر کے اس کا ماں قبل جو ہے میم مفتوح لائیں، عین کلمہ کے بعد واو لائیں اور لام کلمہ کو منون کر دیں۔ اس کی گردان ہم نے پڑھی مدروبن، مدروبانی، مدروبونا، مدروبتن، مدروبتانی، مدروباتن، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قرآن پاک کے علوم سے ہمیں اپنے دلوں کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ